بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم نرسنگ سروس۔ ڈیئر ویئرز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈو سی پی آر ان انفینٹس، چائلڈس اینڈ ایڈلٹس۔ بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاسٹ ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پی آر کیا ہے، کس ٹائم سی پی آر کی ضرورت پڑتی ہے اور کن لوگوں کو سی پی آر کرنا آنا چاہیے۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو سی پی آر۔ سی پی آر کرنے سے پہلے کچھ سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا خیال آپ نے لازمی کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پیشنٹس کو سٹیبل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پیشنٹس کی جان بچا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو 7 سٹیپس بتاؤں گا جن کا خیال آپ نے ڈیورنگ سی پی آر، بیفور سی پی آر، آفٹر سی پی آر کرنا ہے۔ اس میں ہمارا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے چیکنگ دا سین اینڈ دا پرسن۔ آپ نے سین کو لازمی آبزرو کرنا ہے، وکٹم کو لازمی آبزرو کرنا ہے کہ اس پیشنٹس کو، اس وکٹم کو کس وجہ سے سی پی آر کی ضرورت پڑی ہے۔ آیا وہ کسی کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے ہے، یا وہ کسی الیکٹریکل شاک کی وجہ سے ہے، یا وہ کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے اس کا خیال لازمی کرنا ہے اور پرسن کو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ہارمفل چیز تو اٹیچ نہیں ہے جو اس کو مزید نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ پہلے سٹیپ کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کال ای ایم ایس فار اسسٹنس۔ آپ نے ایمرجنسی میڈیکل سروسز کو لازمی کال کرنی ہے۔ پاکستان میں ہمارے پاس ریسکیو 1112 ایک بہت اچھی سروس ہے۔ جب بھی آپ کوئی ایسا حادثہ دیکھیں جس کو آپ اٹینڈ کریں، جس کو آپ سی پی آر کرنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلے آپ نے ایمرجنسی میڈیکل سروس کو لازمی کال کرنی ہے کہ وہ آپ کو اسسٹ کرے اور جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تھرڈ نمبر پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اوپن ایئر وے۔ آپ نے وکٹم کا ایئر وے لازمی کلیئر کرنا ہے کہ اس کے ایئر وے میں کوئی ایسا پارٹیکل تو نہیں ہے جو اس کے ایئر وے کو بلاک کر رہے، کیونکہ سم ٹائم جس ٹائم ایسا کوئی کیس ہوتے ہے تو وکٹم کی آرٹیفیشیل ٹیتھ ہوتے ہیں یا وہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ایئر وے میں جا کے پھنس سکتے ہیں، اس کو سٹک کر سکتے ہیں اور اس کے ایئر وے کو بلاک کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا ایئر وے لازمی کلیئر کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے چیک فار بریتھنگ۔ آپ نے اس وکٹم کی بریتھنگ لازمی چیک کرنی ہے کہ وہ سانس لے رہے یا نہیں لے رہا۔ سانس چیک کرنے کا جو پروسیجر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہینڈ یا جسٹ 2 اور 3 فنگرز آپ نے اس کے ماؤتھ کے آگے یا اس کے نوز کے آگے رکھنی ہے، کیونکہ جب وہ سانس ایکزیل کرے گا تو آپ فیل کر سکتے ہیں اس کی بریتھنگ کو۔ اس کے بعد ہمارا 5 نمبر کا پوائنٹ ہے چیسٹ کمپریشن، کہ جب آپ سیناریو دیکھ لیں، جب آپ ایئر وے کلیئر کر لیں، بریتھنگ کلیئر کر لیں، آپ نے ایمرجنسی میڈیکل سروس کو کال کر لی، تو اس کے بعد آپ نے چیسٹ کمپریشن سٹارٹ کر لینی ہے۔ چیسٹ کمپریشن آپ دیں گے جسٹ سینٹر آف دا نپل اینڈ سٹرنم۔ آپ نے سٹرنم کے اوپر اور بٹوین دا نپلز آپ نے چیسٹ کمپریشن سٹارٹ کرنی ہے۔ چیسٹ کمپریشن کس طرح دیتے ہیں، یہ 7 سلائیڈ ہے، یہ آپ اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ چیسٹ کمپریشن کس طرح دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ چیسٹ کمپریشن جس ٹائم آپ دیں گے اس ٹائم آپ نے اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ سٹرنم کے اوپر رکھنے ہیں، جسٹ سینٹر آف دا نپلز، اور آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ آپ نے انٹرلاک کر لینے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ پہ، اور اس کے بعد آپ کمپریشن سٹارٹ کریں گے۔ کمپریشن سٹارٹ کرتے وقت، کمپریشن دیتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ جو فورس لگا رہے ہیں وہ آپ پوری باڈی کی لگا رہے ہیں یا جسٹ اپنے بازو کی لگا رہے ہیں۔ آپ نے فورس اپنی باڈی کی لگانی ہے، پوری باڈی کی فورس لگانی ہے، تب جا کے سی پی آر کرامت ثابت ہوگا۔ آپ نے سی پی آر کرتے وقت کبھی بھی اپنے بازو کو زور نہیں لگانا، پوری باڈی کا زور لگانا ہے۔ جب آپ چیسٹ کمپریشن دیں گے اس کے بعد ہمارے 6 نمبر کا پوائنٹ بھی ہے کہ آپ نے اس کے بعد 2 ریسکیو بریتھنگ دینی ہے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دینی ہے یا ماؤتھ ٹو نوز دینی ہے۔ میکسیمم کیسز ماؤتھ ٹو ماؤتھ اٹینڈ ہوتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں ماؤتھ ٹو ماؤتھ اس کو بریتھنگ دیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ایئر وے کلیئر کرنا ہے، اس کا ایئر وے اوپن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 بریتھنگ دینی ہے۔ جس طرح آپ نے اس کا ایئر وے کلیئر کرنے ہیں وہ ساتھ میں نے آپ کو سلائیڈ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح اس کی جو گردن ہے وہ ٹلٹ کر لینی ہے،
ٹل ٹو اپورڈ کر لینی ہے تاکہ اس کا ایئر وے کلیئر ہو اور آپ اس کو جو بریتھنگ دیں وہ ایزیلی اس کے ایئر وے سے پاس ہو کے اس کے لنگز میں جائے۔ تو یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اس طرح اس کی گردن کو اوپر کرنا ہے اور آپ نے اس کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ریپیٹ سی پی آر اسٹیپس، کہ یہ جو آپ کمپریشن دے رہے ہیں، یہ جو آپ بریتھنگ دے رہے ہیں، یہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ کس ٹائم تک آپ نے ریپیٹ کرنا ہے؟ یہ آپ نے اس ٹائم تک ریپیٹ کرنا ہے کہ جس ٹائم تک آپ پیشنٹ کو ہاسپٹل نہیں شفٹ کرتے، یا آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی میڈیکل سروس نہیں آ جاتی، یا آپ کے پاس اے ای ڈی نہیں آ جاتی۔ اے ای ڈی سے مراد ہے آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر، جس کی وجہ سے ہارٹ کو فنکشنل کرنے میں آسانی مل سکتی ہے۔ یہ ہمارے وہ 7 سٹیپ تھے جو سی پی آر سے پہلے یا سی پی آر کے دوران یا سی پی آر کے بعد ہم نے جن کا خیال لازمی کرنا ہے۔ اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ سی پی آر ہم کس طرح دیں گے انفینٹس میں، کس طرح دیں گے چائلڈس میں، اور کس طرح دیں گے ایڈلٹس میں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں انفینٹس کو سی پی آر کیسے دیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انفینٹس آپ کا ڈے 1 سے 1 ایئر تک کا جو آپ کا بچہ ہے، جو آپ کا پیشنٹس ہے، اس کو آپ انفینٹس کہیں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو سی پی آر دینے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ ہے انفینٹس کے لیے کہ آپ نے جسٹ 2 فنگرز ان کے سٹرنم کے اوپر بٹوین دا نپل رکھنی ہے اور جسٹ 4 to 5 سینٹی میٹر اس کو پش کرنا ہے۔ 30 کمپریشن آپ نے دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سیم 2 ریسکیو بریتھنگ دینی ہے اور آپ نے ریپیٹ کرتے رہنے ہیں جس ٹائم تک بچہ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے باقی سارے سٹیپس آپ نے وہی کرنے ہیں۔ آپ نے جسٹ 2 فنگرز کے ساتھ اس کو 4 to 5 سینٹی میٹر، ساتھ میں آپ کو سلائڈ دے رہا ہوں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح 2 فنگرز سٹرنم کے اوپر نپلز کے سینٹر میں رکھنی ہے اور اس کو پش کرنا ہے۔ یہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹو ماؤتھ ریسکیو بریتھنگ دینی ہے۔ یہ ہمارا پروسیجر ہے انفینٹس کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سی پی آر چائلڈ میں آپ کیسے دیں گے۔ چائلڈ کی جو ایج میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ہے 1 سال سے لے کر 8 سال تک کے جو بچے اس کو آپ چائلڈ میں کاؤنٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ اس کو سی پی آر دیں گے۔ آپ نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس کو سی پی آر دینا ہے، 30 کمپریشن دینے ہیں، آپ نے اس کو پریس کرنا ہے 2 انچز تک۔ آپ نے اتنی فورس لگانی ہے کہ 2 انچز تک اس کو آپ چیسٹ کو پریس کریں تاکہ اس کی فورس جو ہے وہ ہارٹ پہ لگے اور ہارٹ فنکشنل ہو۔ آپ نے 30 کمپریشن سیم 30 کمپریشن دینے ہیں اور 2 ریسکیو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دینی ہے۔ آپ نے صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے اس میں کہ آپ نے ایک ہاتھ کے ساتھ سی پی آر کرنا ہے اور آپ نے 2 انچز پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اڈلٹس کو سی پی آر کیسے دیں گے۔ 8 سال کی اوپر کی جو ایج ہے اس کو آپ اڈلٹس میں کاؤنٹ کریں گے۔ آپ نے اڈلٹ میں سیم وہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لیفٹ ہینڈ آپ نے چیسٹ کے اوپر رکھ دینے ہیں آن دا سٹرنم بٹوین دا نپلز، رائٹ ہینڈ آپ نے انٹرلاک کر لینے ہیں، پوری باڈی کا زور لگانا ہے، 30 کمپریشن دینے ہیں اور 2 ماؤتھ ریسکیو بریتھنگ دینی ہے۔ ساتھ سلائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح آپ نے ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دینی ہے اور اس طرح آپ نے کمپریشن دینی ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ کس طرح ہم سی پی آر دیں گے انفینٹس کو، چائلڈس کو اور ایڈلٹس کو، اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بیفور سی پی آر، ڈیورنگ سی پی آر یا آفٹر سی پی آر۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔